ترک حکومت کی جانب سے آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے خصوصی سینٹر بنائے گئے تھے۔ لوگوں کے لیے ماسک لازمی قرار دیا جا چکا تھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ممکن بنانے کے لیے اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے باقاعدہ شٹل سروس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمازیوں کے لیے پانی اور قالین تک فراہم کیے گئے تھے۔ ان بہترین انتظامات کے بعد جب سینکڑوں برس پرانی تاریخی آیا صوفیہ کی عمارت کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو یہ ایک دیکھنے کے لائق جذباتی منظر تھا۔ نہ صرف ترکی بلکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی یہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے کھینچے چلے آئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، اعلیٰ سرکاری شخصیات اور دیگر ممالک سے آنے والے وفود کو آیا صوفیہ کے اندر ہی جبکہ دیگر لوگوں کو باہر لانز میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ فراہم کی گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر خطبے کو مختصر ہی رکھا گیا، مگر اس دوران اس اقدام کو اپنی اسلامی میراث سے جڑنے کی جانب قدم قرار دیا گیا۔ طیب اردوان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا سے اس اہم موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے، چنانچہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام پسندوں کی ایک اور اہم بڑی فتح ہے اور آیا صوفیہ کا دوبارہ مسجد میں کنورٹ ہونا مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب پہلا قدم ہے۔ ویورز، اس نماز جمعہ کی باجماعت ادائیگی کے بعد اب روزانہ آیا صوفیہ میں 5 وقت نماز اور اذان کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی کی حکومت نے 3 امام اور 5 مؤذن مقرر کیے ہیں۔ کل مسجد کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کا اچانک دورہ بھی کیا تھا، جہاں انتظامی اور تعمیراتی امور کا جائزہ لیا گیا اور انتظامیہ نے انہیں مکمل بریفنگ بھی دی۔ جس دن سے ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کی اجازت دی ہے، تب سے لے کر آج نماز جمعہ کی ادائیگی تک استنبول میں جشن کا ہی سما رہا ہے۔ ترک ایوان صدر کی جانب سے ایک خصوصی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سنگرز آیا صوفیہ کے بارے میں اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس میوزک ویڈیو میں بوزنیا، البینیا، آذربائیجان، بنگالی، کرد، عربی اور ترکی کے سنگرز شامل تھے اور ان کے ترانوں کا مفہوم تھا کہ آیا صوفیہ ازل سے مسلمانوں ہی کی ہے اور ہم اس کے ہیں۔ ویورز، اس سابقہ چرچ موجودہ میوزیم کو دوبارہ سے مسجد بنانے اور یہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ اور 5 وقت اذان کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس سے سیکولر اور مذہب بیزار طبقے کو بہت آگ لگی ہے اور ان کو مزید جلانے کے لیے جو 24 جولائی کا انتخاب کیا گیا ہے اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل اس ڈیٹ کا انتخاب رجب طیب اردوان نے ایک خاموش پیغام دینے کے لیے کیا ہے۔ 24 جولائی 1923 وہ دن تھا کہ جب باقاعدہ طور پر خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کے انڈر آنے والے علاقوں سے ترکی نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اس 100 سالہ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر بے شمار پابندیاں بھی عائد ہیں جو 2023 میں جا کر ختم ہوں گی، اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے ٹھیک 3 برس پہلے 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے طیب اردوان نے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب ترکی پر سے پابندیاں ختم ہوں گی تو آگے بڑھنے کا راستہ اور فکر کیا ہوگی۔ لیکن جہاں ان کے اس فیصلے پر ان کی بے شمار تعریف کی جا رہی ہے، وہیں ان کے ناقدین کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ طیب اردوغان کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر اپنے ویورز کو اس اقدام کی ذرا سی تاریخ کے بارے میں بتائیں تو 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آیا صوفیہ کی عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1500 برس پرانی اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے دوبارہ فیصلے پر دنیا بھر کے مسلمان علماء کرام نے خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کسی کو عمل دخل کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بیان اس تناظر میں جاری کیا گیا تھا کہ ویٹیکن سٹی سے پوپ کے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں آیا صوفیہ جو ایک سابق گرجا گھر تھا اسے مسجد میں بدلنے پر اعتراض ہے اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان اور اداس ہیں۔ روس، یونان اور اسپین جیسے ممالک کی جانب سے بھی ترکی پر اعتراضات کیے گئے تھے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود سیکولر اور مذہب بیزار طبقے کی جانب سے بھی طیب اردوان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مگر ان لبرل حضرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اسپین میں اور یونان میں مسلمانوں کی مساجد کو جبرن نائٹ کلبز، میوزیم اور گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا تھا تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس وقت کسی نے مسلمانوں کے حق اور انسانی حقوق پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو آج جو آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی آواز انسانی حقوق کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ یاد رہے کہ 1500 برس پرانا آیا صوفیہ 16ویں صدی کا عالمی ثقافتی ورثہ
हिस्सा है। ये इमारत ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत और मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया दोनों के लिए अहम थी और अब तुर्की की वो यादगार है जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट और मकामी अफराद जाते हैं। आया सोफिया को 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में अजायब घर बना दिया गया था और इस फैसले की कानूनी हैसियत पर मुकदमा चल रहा था। बिलाखिर तुर्क कौम को 86 सालों के बाद इसी फैसले का इंतजार था। अदालत ने आया सोफिया पर से पाबंदियों की जंजीर हटा दी और तुर्क कौम को ये इजाज़त दे दी गई कि ये इमारत चूंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह की फाउंडेशन के अंडर आती है और इस फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इस इमारत को महज मस्जिद के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने के हक में फैसला आते ही तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया को अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तब्दील करने के लिए दस्तखत कर दिए, जिसके बाद आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म हो चुकी है और इसका कंट्रोल तुर्की के महकमा मजहबी अमूर ने संभाल लिया है। रशिया, अमेरिका, यूनान और स्पेन के चर्चिस के इल्हाक ने तुर्की से मुतालबा किया कि वो इस्तांबुल में वाक़ पुराने गिरजाघर और यूनेस्को की जानिब से तारीखी विरसा करार दिए जाने वाली इमारत आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने से मुताल्लिक एहतियात बरते। तुर्की की एक आला अदालत में ये दलाइल चल रहे हैं कि क्या दुनिया के तामीरी अजायब में से एक यानी आया सोफिया, जिसकी मौजूदा हैसियत एक अजायब घर की है, उसे मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है या नहीं, और इस इकदाम से मगरिब और ईसाई बिरादरी के साथ कशीदगी में इजाफा हो सकता है। मगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने इस फैसले पर सख्ती के साथ कायम हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि आया सोफिया की हैसियत पर बैरूनी बयानबाजी हमारी सालमियत पर हमला तस्वुर होगी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि हम जिस तरह दीगर ममालिक में खोली जाने वाली इबादत गाहों की ताज़ीम को मुकद्दम समझते हैं, इसी तरह चाहते हैं कि कोई भी हमारी इबादत गाहों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि इस किस्म की बयानबाजियाँ हमारी बका और सालमियत के खिलाफ हमला तस्वुर की जाएंगी। तुर्की में मुस्लिम अक्सरियत आबाद है, जिनके अलावा दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी अपने अकायद के मुताबिक आज़ादाना तौर पर इबादत गुजारी और त्यौहारों को मनाने का हक रखते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि दुनिया में करोड़ों अफराद मजहबी अकायद की वजह से कत्ल या अज़ियतों और मसाइब का शिकार होते हैं, जिनकी बाज़ पुरस करना और उन्हें रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आया सोफिया पर बयानबाजी करना। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में बदलने के फैसले को मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दस की आज़ादी की जानिब अहम कदम करार दिया। ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा इसे एक जज्बाती स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि एक इमारत को महज मस्जिद बनाने से किस तरह मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, खामोश मैसेज भिजवाया जाता है और इन छोटे छोटे फैसलों ही से पता चलता है कि लीडरशिप का रुझान क्या है और आने वाले चंद दिनों में हालात क्या करवट ले सकते हैं। आया सोफिया को मस्जिद में बदलने की टाइमिंग और उसके लिए खसूसन 24 जुलाई की तारीख का इंतखाब करना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप है और सेकुलर मजहब बेजार तबका इसका मतलब जान चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि उम्मत की जानिब से ये चीजें महज नारेबाजी तक ही महदूद रहेंगी या अमली तौर पर भी कुछ इक़दामात किए जाएंगे। हम सब की कोशिश होगी कि इस इशू पर वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें। अपडेट हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।